والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सबसे पहले ईमान में सबकत करने वाले लोग और वो जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए और उसने उनके लिए वो बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं जिनमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। यही बहुत अजीम शान कामयाबी है।
یہاں پر مہاجرین اور انصار میں جو سابقون الاولون ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ان کے بعد جتنے لوگ قیامت تک ان کی پیروی کریں گے، ان کے جیسا ایمان اور ان کے جیسی عبادات اور ان کے جیسے اخلاق اور معاملات اور قربانیاں اس میں ان سے ریزمبل کریں گے، وہ سب انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اولون سے، ان آخرون سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسلام میں بھی اول ہیں، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، پھر بالترتیب دوسرے خلفاء رضی اللہ عنہم ہیں، اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ، پھر بدر میں شریک ہونے والے اور بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے، پھر اس کے بعد جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو اس ترتیب سے ان کی افضلیت ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے سبھی مسلمان جو ان کی پیروی کریں۔ تو جب اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ان سے راضی رہنا چاہیے۔ جو انسان صحابہ سے راضی ہوگا وہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے گا، اور جو ان سے ناراض ہوگا صحابہ سے اور ان پر تان کرے گا پھر وہ اللہ کی ناراضگی مول لے گا۔ حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر جو پیروی کی بات ہے نا، اس میں احسان کی شرط لگا دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے احسان کی شرط ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے نا پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی نیک اعمال میں سبقت کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا کر دے اور ان کے ساتھ ملا دے قیامت کے دن۔ اور ایک اور بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس ماحول میں علم کی کمی ہو وہاں علم کو پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے، کیونکہ سارے اعمال اس کے بعد ہی آتے ہیں، ساری نیکیاں علم ہی کی مرہون منت ہے۔ آپ نیکی کر نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، اور صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ پہل کر لیں، آپ سابقون میں سے ہو جائیں کہ جس ایریے میں، جس علاقے میں، جس جگہ، جس گھرانے میں دین کا دور دور تک نام و نشان نہیں، آپ وہاں جا کے تبلیغ کریں، وہاں جا کے آپ کوئی بھی سلسلہ شروع کریں، آن لائن شروع کر لیں، یعنی چاہے آپ خود ذاتی طور پر وہ کام کریں، چاہے آپ ان کو کسی سینٹر سے جوڑیں، چاہے آپ ان کو کچھ فارورڈ کریں، لیکن اس کی بھرمار نہ کریں، تھوڑا تھوڑا۔ کسی بچے کو کتنا دیتے ہیں کھانے کو؟ پلیٹ بھر کے۔ تو جب نیکی کا ہمیں جوش چڑھتا ہے نا تو ہم پھر دوسرے کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا، اور اس سے مایوس نہ ہو، ایک دفعہ نہیں دیکھیں گے، دوسری دفعہ نہیں۔ اب یہ جو اشتہار دینے والے ہیں ٹی وی وغیرہ پر، ان کو کوئی یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ جائیں گے ہمارے اشتہار سے، تو نہیں دینا چاہیے۔ CNN پہ ہر وقت ایک ہی خبر سارا دن چلتی رہتی ہے، تو وہ کیوں نہیں سوچتے کہ بار بار بتانے سے لوگ بور ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کو اپنی بات پر اتنا کانفیڈینس ہے کہ بار بار کرنے سے ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی دین کی بات اچھے سے اچھے انداز میں بار بار کرتے رہنے میں کبھی شرم جھجک نہیں آنی چاہیے کہ آج نہیں سنا تو کل نہیں تو پرسوں، کوئی دن تو آئے گا۔ دروازہ نوک کرتے رہیں، کھل ہی جائے گا۔ اور تمہارے آس پاس کے بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ 2 بار کون سا عذاب؟ ایک تو دنیا میں غم، پریشانی، فکر مندی کا عذاب جس میں منافقین ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور پھر یہ رسوائی بھی کہ نہ کفار ان کو اپنا سمجھتے تھے اور نہ مسلمان ان کو اپنا سمجھتے تھے۔ جو ڈبل فیس انسان ہوتا ہے نا، دھوکے باز ہوتا ہے، کوئی بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اور پھر مرنے کے بعد قبر کا عذاب، یا پھر فرشتوں کی مار جو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اور مرتین کا لفظ بار بار کے لیے بھی آتا ہے، یعنی عذاب پر عذاب۔ ایک تکلیف گزری وہ ختم نہیں تو ایک اور ایک اور ایک اور، یعنی دنیا میں مال و اولاد کی پریشانیاں، اور موت کے وقت تکلیف، پھر قبر میں عذاب، پھر آخر میں جہنم۔ تو منافقین کی، مفسدین کی، فاسقین کی بدبختی دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اس زندگی میں ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن پہ تکلیف نہیں آتی، لیکن دونوں کا رویہ فرق ہوتا ہے۔ مومن پہ تکلیف آتی ہے تو وہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور وہ اس میں خیر پا لیتا ہے، وہ تکلیف اس کے لیے خیر کے دروازے کھولنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس منافق کے لیے وہ تکلیف عذاب بن کے آتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے،
عبادت میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، دین کے کام میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف میں ہمارا رویہ کیا ہے، ہم نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے. اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک طرف پکے منافق، دوسری طرف پکے مومن، سابقون الاولون، اور ایک تیسری قسم کے بھی لوگ ہیں. قیامت کے دن لوگ 3 کیٹیگریز میں ہوں گے نا. ایک تو سیدھے جہنم میں جانے والے، دوسرے جنت میں جانے والے، اور تیسرے آراف پہ کھڑے رہنے والے جو بالآخر پہ جنت میں بھیجے جائیں گے. وہ تیسرے کون ہیں؟ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. ان کا ذکر آتا ہے نا سورۃ الاعراف میں. تو یہاں دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ فلی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں نیکی کے کام کی طرف، ان کو پتہ بس یہی چیز ہے اصل، اس پہ اتنا ان کا پکا ایمان ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نیکی کے کسی کام سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا، ان کو جتنا مرضی آپ کہیں وہ نہیں سنتے. تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کبھی نیکی کر لی اور کبھی کوئی چکلتی میں پڑ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی ملے جلے. اب ان کی بات ہو رہی. یہ سورت جو ہے نا وہ ہر ایک کو الگ الگ کھانے میں ڈال رہی ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کس روم میں ہیں. اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو ملے جلے عمل کرنے والے ہیں نا، ان کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، یعنی فرشتے. انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. کتنا خوبصورت ہوگا. وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا آدھا بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھ سکتے ہو، اور نصف اس بدصورت ترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھو. یعنی دونوں طرح کے انسان ہوتے ہیں نا دنیا میں، بہت خوبصورت اور بہت بدصورت بھی. دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ، اور وہ اس میں داخل ہو گئے. پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے وہ بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے. دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ تمہارا گھر ہے. دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ برے عمل بھی ملا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بالآخر درگزر فرمایا. اب دیکھیے دنیا میں ہم جتنے بھی خوبصورت ہوں، اگر ہماری چہرے پہ یا کہیں کوئی چیز بھی ایسی آ جائے تو انسان کانفیڈینس ہی لوز کر دیتا ہے، اور سارا کچھ اچھا تو وہ پریشانی دل میں لگی رہتی ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک. اگر بس 2 آنکھوں پہ آپ کاجل لگا رہے ہیں اور ایک میں وہ تھوڑا سمجھ ہو گیا، سارا وقت اسی پہ کانشیس رہیں گے. وہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کو پتا ہے، سامنے والے نے شاید نوٹ بھی نہ کیا ہو، تو وہاں کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ اس رسوائی سے بچائے. ابھی تو ہم بڑے اچھے نیک نظر آتے ہیں نا لوگوں کو، اصل تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں جن کا ہم سوچتے بھی نہیں. اللہ ہمیں اسی دنیا میں دکھا دے اور ہم اس کی اصلاح کر لیں اور توبہ کر لیں اور صاف ستھرے ہو کے جائیں، ساتھ نہ یہ پنڈاری لے جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ بڑی رسوائی ہے. اور یہ آیت بھی صرف ان صحابہ کے لیے نہیں تھی یا ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام گناہگار مخلص مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کے عمل اچھے برے دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ عمل تو دونوں طرح تھے، لیکن گناہوں کے اعتراف نے ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. یعنی اگر انسان سے کوئی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں نا، وہ مان لیتا ہے اور ہمبل رہتا ہے کہ میرے اندر ہے ویکنس، میرے اندر کمزوری ہے، اور پھر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں تمہیں غلط نظر آتا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ رویہ درست نہیں. اکڑ نہیں اللہ کو پسند، تکبر اللہ کو نہیں پسند. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے. یہ برے اعمال کے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ خوب صدقہ کرے، خوب. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے. صدقہ تزکیہ کا بھی ذریعہ ہے. قد افلح من زکاہا. اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. یعنی ایک صدقہ اور دوسرے دعا، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور تزکیہ میں پھر کیا ہے کہ نفاق سے انسان اخلاص کی طرف بھی آ جاتا ہے، صاف ستھرا ہو کے چمک اٹھتا ہے. اور صدقہ صرف گناہوں کی صفائی کا ذریعہ نہیں بلکہ نفس کی برائیوں کو بھی پاک کرتا ہے، یعنی نفس کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کے غضب کو بجھانے کا ذریعہ ہے. صدقہ صدق سے ہے جو انسان کے ایمان کی سچائی ظاہر کرتا ہے. اس لیے توبہ اور صدقے دونوں پر ابھارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اس کو قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھاتا بھی رہتا ہے. اگر بندہ اپنے رب کو پہچان لینا
اور صدقے کا ثواب جان لے تو شاید اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دے۔ حضرت ابو بکر نے کیسے دے دیا تھا؟ پہچان تھی نا اللہ کی۔ ہمیں پہچان نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں۔ بظاہر تو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں معاملہ، لیکن اصل میں تو اللہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر دین کے سلسلے میں، دین کی خدمت کے لیے، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، بس عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول اور اہل ایمان بھی، یعنی کچھ کر کے دکھاؤ، صرف باتیں نہیں کافی، اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی اگر تم اپنے پچھلے غلط عمل، برے عمل پر شرمندہ ہو تو اس کا اتارا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئندہ اچھا کر کے دکھاؤ۔ اور اگر کوئی اچھا کر رہا ہو نا، جیسے آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی نماز اچھی سے پڑھی، کوئی بھی اچھا کام کیا، تو آپ اس کو کہا کریں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اتنا اچھا کیا۔ اللہ کا نام وہاں ضرور لیا کریں تاکہ بچے کی سوچ یہ بنے کہ میں نے جو کرنا ہے نا اللہ کے لیے۔ مثلا آپ کا بڑا بچہ ہے، اس کو پہلی سیلری ملی۔ میں کئی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی پہلی سیلری جو تھی وہ فی سبیل اللہ وقف کی، کہ میں نے اس نیت سے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا کہ جب یہ کمانے کے قابل ہوگا تو پہلا مال صدقہ کرے گا۔ پتہ نہیں اللہ نے کتنی برکت دی ہوگی ان کو۔ اب اگر آپ کا بچہ لا کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہتا ہے کہ ماما یہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ میرا بہت ہارڈ ارن منی ہے، تو آپ ساتھ ہی کہیں جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں یہ لکھ لیا گیا ہے، اللہ تمہیں اس پر بہت ریوارڈ دے گا، اللہ نے دیکھ لیا جو تم نے کیا، تاکہ اس کی نیت بھی ماں کو خوش کرنے کی نہ رہے، کیونکہ بعض اوقات بچے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بھی ان کے سامنے کسی نیکی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے والد جو تھے نا رمضان کے آخر میں عیدی دے دیتے تھے، پھر کہتے تھے چلو اب اس میں سے صدقہ کرو، وہ ہمارے ہاتھوں سے کرواتے تھے۔ تو کہتے میں رمضان میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ اس میں صدقہ کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روایتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کے حکم تک مؤخر رکھا گیا ہے، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے لوگ 3 طرح کے تھے۔ کچھ تو منافقین تھے جو 80 سے کچھ زیادہ تھے، جھوٹی معذرتیں کر رہے تھے۔ دوسرے سیدنا ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے سکون سے باندھ لیا، ان کی بات پیچھے گزر چکی۔ اور تیسرے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ تو بہرحال ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے التوا میں چھوڑ دیا، یعنی 50 راتوں تک ان سے کسی نے مدینہ میں بات نہیں کی، یعنی ان کو ایک طرح سے جہاد میں پیچھے رہ جانے پر سزا ملی۔ اور سزا کیا تھی کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو گئیں، اور وہ صرف تنہا 50 دن تک کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے آپ سے انسان کتنی باتیں کر سکتا، اور یہ بولنا بھی انسان کی ضرورت ہوتی۔ جب کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا نا تو اب کیسی گھٹن ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس وقت جہاد فرض عین تھا نا، اور وہ فرض سے پیچھے رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو جو شخص اپنے فرض میں کوتاہی کرے پھر اس کے ساتھ سختی زیادہ ہوتی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر اپنے فرض ادا نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو، اگر اللہ اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو پھر اپنا انجام بھی سامنے رکھنا۔ اس لیے ہم سب کو کان کھول کے یہ بات سن لینی چاہیے کہ جو چیز ہمارے فرائض میں آتی ہے، مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، کہیں سے تنخواہ لیتے ہیں، تو جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق کام کرنا آپ کی ذمہ داری یا فرض ہے، اس میں آپ کوتاہی نہیں کر سکتے، ٹال مٹول نہیں کر سکتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی ضرر رسانی، کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں منافقین کے ایک اور قبیح فعل کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی ایک جگہ بنا لی مسجد کے نام پر، کیونکہ جو مسجد میں جاتا ہے وہ کیا شمار ہوتا ہے، وہ بڑا نیک انسان ہے۔ تو انہوں نے قباء کے علاقے میں ہی ایک اور مسجد بنائی، اور یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنی تھی بلکہ مومنوں کو نقصان اور تکلیف دینے کے لیے بنی تھی۔ دوسرے اس کی بنیاد کفر پر تھی کیونکہ وہ مومن ہی نہیں تھے۔ تیسرا یہ کہ مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے کہ کچھ ادھر آئیں گے کچھ ادھر جائیں گے، بٹ جائیں گے، ان کی وحدت پارا پارا کرنے کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس سے پہلے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے ان کو پناہ دینے کے لیے۔ فرمایا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے سے منع کر دیا گیا. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی یعنی مسجد قباء، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی. تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی اطاعت میں عمل کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عمل کرے، اور نافرمانی چھوڑ دے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دے. اصل میں تقوی جو ہے نا، ضمیر کے اندر ایک حساسیت کا نام ہے، اور شعور میں ایک شفافیت ہوتی ہے، اور انسان کے اندر مسلسل ایک خشیت رہتی ہے، اور وہ بچ بچ کے چلتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو طہارت سے پاک صاف رہنے سے محبت کرتے ہیں، صفائی کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ہم سب کو بھی اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے جوتوں کے معاملے میں، جرابوں کے معاملے میں، دانتوں کے، ہر چیز کے پوری چیک لسٹ بنا لیں کہ کس کس چیز کی صفائی ہونا ضروری ہے، سر سے پاؤں تک. اور پھر اپنے انوائرنمنٹ میں، اپنے گھر میں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم مسجد بھی جاتے ہیں نا تو اسمیلی کپڑے پہن کے چل پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اذیت دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی اذیت دیتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو ہر وہ کام جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرے وہ ناپسندیدہ ہے، اور پاکیزہ رہنا جو ہے یہ ایک شرعی فریضہ بھی ہے. اور پھر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا مددگار بھی نہیں بننا چاہیے، ان سے کوئی تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے جو نسلوں میں، امت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے خوف کو پختہ زمین اور نفاق کو کھوکھلے گڑھے سے تشبیہ دی. تو ہر کام میں اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے خوف سے ہے، یا کسی اور وجہ سے. اور وہ کام جو تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوگا اس کا پھر انجام بھی اچھا نہیں. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، یعنی فوت ہو جائیں. اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ سچ جو ہے وہی اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہوتا ہے. اور ریبہ ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں بے چینی بھی ہوتی ہے. تو مسجد زرار بنانے کے بعد منافقین کے دل بے چین ہی رہے. جتنا بڑا کوئی فراڈ ہوتا ہے نا، دھوکہ ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی بے چینی بھی لگتی ہے پھر.